بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونین کرافٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی خصوصی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھی۔ ان عورتوں کو فن دایا گیری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفا شہر کے ان شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا نورد عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتی اور اپنی پسند کے شیرخوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ حضرت کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند آیا عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلہ کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ مل ہی گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی اس بچے کو گود لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس بڑھنے لگا تو حلیمہ کو اور کوئی کام نہ ملنے کی فکر دامنگیر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا جب کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بلاخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلہ کے ہمراہ اپنے صحرائی خامہ کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتے وقت بی بی حلیمہ اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی۔ اس کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی سست روی پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی آئیں۔ ننھے محمد کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ ان کے بیٹے نے دودھ جی بھر کر پیا۔ خوب سیر ہو کر جب دودھ پیا تو وہ اطمینان سے سو گئی۔ حلیمہ بھی حیران تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی بات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بڑی اونٹنی کے تھن بھی خشک ہو چکے تھے۔ چنانچہ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن سے دودھ لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دبایا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہوئے
تو حلیمہ نے گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور گدی پر سوار ہو گئی۔ خدا کی کرنی کہ جو گدی آتے وقت سب سے پیچھے تھی، وہ سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، حتیٰ کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، بہن وہ مریل گھوڑی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ ان سے کہتی کہ یہ تو وہی مریل گدھی ہے تو کسی کو یقین نہ آتا۔ شام کے وقت بی بی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی گھر پہنچ گئیں۔ کونین کرافٹ کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔